أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. یہ پیچھے کا پنکھا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں. تأکل الطیر منہ، اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو. قال لا یأتیکما طعام ترزقانیہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو. بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا دین چھوڑ آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دوستو، میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق اور الگ الگ رب بہتر ہے، یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حاکمیت اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، اور اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ الحمدللہ یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن کا 15واں درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 14 درس ہو چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور آپ کے گوش گزار کی گئی تھی، ہلکا سا اور مختصراً اس کا اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ بات تسلسل کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو۔ گزشتہ درس جو گزشتہ ماہ کے آخری سنیچر کو ہوا تھا، اس میں ہم نے آیت نمبر 34، 35 اور 36 کی کچھ تفصیل پڑھی تھی، جس میں بات بتائی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے گورنر نے خرید کر جب اپنے گھر لے آیا تو ابتدا میں نہیں بلکہ اس کا اصل ارادہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانا ہے، اور اپنی اس خواہش کا اظہار اس نے اپنی بیوی کے سامنے بھی کیا تھا، اور بیوی سے کہا تھا کہ یوسف کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اس کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے عمر کے مرحلوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور جیسے جیسے آپ کا عنفوان شباب آتا رہا، آپ کے حسن میں بھی اور آپ کی وجاہت میں بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری عطا فرمائی، اور اسی کا یہ اثر تھا، نتیجہ تھا کہ زلیخا جس کو اس کے شوہر نے یوسف کو منہ بولا بیٹا بنانے کا کہا تھا، وہ زلیخا اپنے ہی منہ بولے بیٹے جس کو انہوں نے عزم کیا تھا کہ بیٹا بنانا ہے، اس یوسف پر زلیخا فریفتہ ہوتی چلی گئی، اور فریفتگی کا یہ عالم تھا کہ دل سے بے بس ہو گئی۔ کئی مرتبہ تنہائی میں یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، جب کبھی تنہائی میسر آتی وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف رجھانے کی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو باہر کا جو ایگزٹ ڈور تھا اس کی طرف دوڑ لگا دی، اور اتفاق کی بات کہ جب یوسف علیہ السلام دروازے پر پہنچے تو گھر کا مالک زلیخا کا شوہر اور وہ گورنر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ دروازے پر کھڑا تھا۔
جیسے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر اور گورنر کو دیکھا تو اس نے پلٹی مار لی اور اپنے شوہر سے کہا کہ یہ غلام، یہ لڑکا آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کر رہا تھا اور اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل بھیجنا چاہیے۔ بہرحال وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے کے ذریعے سے دلوائی۔ عزیز مصر کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ یوسف بے قصور ہے اور ساری کوتاہی اور ساری غلطی زلیخا کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ یوسف بے قصور ہے، عزیز مصر نے اپنی بیوی کے کہنے پر یا پھر اس ڈر سے کہ اگر یوسف کو جیل نہیں ڈالا گیا تو بدنامی زلیخا کی ہوگی اور زلیخا کی بدنامی ہوگی تو عزیز مصر کی عزت پر بھی ہاتھ آئے گا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ کی جیل میں ڈال دیا۔ اور یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، تقریباً اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے، بلا کسی عذر یا وجہ کے ستایا جانا، قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا جانا، یہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو نظر بند کیا گیا، 3 سال تک شعب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پورے خاندان کو نظر بند کیا گیا اور تکلیفیں آپ کو دی گئی، یہاں تک نوبت پہنچی کہ فاقے رکھنے پڑے، فاقے کرنے پڑے، اس قدر تکلیف آپ کو پہنچائی گئی۔ تو یہ تو تاریخ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ خود ہمارے ملک بر صغیر کا جو ہمارا جو پورا ریجن ہے بر صغیر کا، اس کی تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ انگریزوں کا جب دور تھا تو آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں جب ان کا طوطی بولا کرتا تھا، ان کے خلاف اگر کوئی آواز نکالتا تو آواز نکالنے کا نتیجہ اب آپ لوگ جو مرد حضرات ہے سامنے آ جاؤ، میرا کنسنٹریشن بہت بگڑ رہا ہے، ذرا معافی چاہتا ہوں میں، تھوڑا سامنے آ جائے آپ لوگ، آپ سامنے آ جائے، بچے تھوڑا سائڈ میں ہو جائے، ہمارے نصرت بھائی اس طرف سے آ جائے، سامنے سے آ جائے، سمیر بھائی آپ بھی آ جائے، سامنے سے آ جائیے پلیز۔ یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں نا سامنے آ جائے، میرے سامنے آ جائے پلیز، سب بڑے بچے آ جائے، جو سمجھدار ہے، جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے وہ سامنے آ جائے، اور جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ پیچھے بیٹھے۔ ناسمجھ کون ہے؟ وہ پیچھے بیٹھے، جو سمجھدار ہے سامنے آ جائے۔ چلے یہ ادھر ناسمجھوں کی صف ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ بھی سامنے آ جائیں، آپ بھی سامنے آ جائیں۔ ہاں آپ سامنے آؤ، او بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھو، آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹے۔ اور اب آوازیں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہونا چاہیے۔ مجھے بہت یعنی کہ تعجب ہوتا ہے، ہماری تربیت ہی ایسی نہج پر کی گئی ہے کہ اسکول اسمبلی میں اگر نیشنل اینتھم اگر ہو تو پورا ایک دم اٹینشن، حرکت نہیں کرتے، حرکت تک نہیں کرتے ہیں، جو جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں کھڑے ہو جاتا ہے اور بالکل ذرہ برابر کی حرکت نہیں کرتے۔ کیوں؟ نیشنل اینتھم ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دستور قرآن جس کے بارے میں اللہ نے کہا اور اللہ کی کہی ہوئی بات حکم کا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو۔ کیا رہو؟ ہاں۔ اب میں پورا ترجمہ جب میں پوری تلاوت کرتا رہا، آپ یقین مانیے تلاوت تو کر رہا تھا، ذہن منتشر تھا میرا۔ قرآن کی جب تلاوت ہو، قرآن کا درس ہو تو اہتمام کرنا چاہیے خاموشی کا، ہے نا؟ ہاں، کوشش کریں بالکل خاموش رہے، غور سے سنیں۔ یہ باتیں میری بالکل نہیں ہیں، میں
اس کا اہل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بڑوں کی، اکابرین کی، اسلاف کی، مفسرین قرآن کی، شارحین قرآن کی، اللہ ان کی قبروں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے منور فرمائے، اور جو حیات ہے اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے۔ ان کی بہت قیمتی باتیں میں نقل کر کے لا کے صرف کنوے کرتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں، تو غور سے سنیں تاکہ ہماری زندگی میں یہ چیز اترے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، بیگ حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ بیگ آپ کو اس لیے دینا ہے تاکہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو، آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور آپ سمجھے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی اس طریقے سے بھی کی جاتی ہے۔ باقی اصل کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آوازیں بالکل نہیں، خاموشی سے سنیں گے بچے آپ لوگ۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ کہاں تھے جی؟ ہاں، جیل میں۔ بر صغیر کی تاریخ میں بتا رہا تھا کہ بلا کسی سبب کے جیلوں میں ڈالے جانا یہ پیغمبروں کی سنت رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہے ہی، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی یوں ہی جیلوں میں ڈالے جاتے رہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو قید کیا گیا، اور اس 3 سال کے دوران آپ نے اور آپ کے خاندان نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آپ جو لوگ سیرت پڑھ چکے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو جانتے ہیں کہ کیسی سخت تکلیفیں دی گئی، اور پھر ہمارے اس بر صغیر کا جو آزادی سے پہلے جب ہم لوگ انگریزوں کی زیر تسلط تھے، اس وقت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انگریزوں کے دور میں جب ان کا طوطی بولتا تھا، یہ کیفیت تھی اور یہ عالم تھا کہ اگر کوئی ان کے خلاف زبان بھی ہلاتا ہے تو اس کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ کتنے ہمارے اکابرین ہیں جو لوگ فریڈم مومنٹ کے بارے میں جانتے ہیں، ملک کی آزادی کی تاریخ سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ہمارے بڑوں نے جو ہیں سزائیں بھگتی ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ مالٹا کی جیل میں قید تھے، کالا پانی کی سزا جس کو آپ کہتے ہیں، برابر ہے، اور کیسی سخت سزائیں دیتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی تھے، کئی شاگرد تھے ان کے ساتھ میں، ایک شاگرد کا انتقال ہو گیا تو انگریزوں نے اس کو نہلانے کی اجازت تک نہیں دی، غسل دینے کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ تیمم کروایا اس کے میت کا، اور ایسے ہی اس کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھ دی گئی۔ تو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، کم تکلیفیں نہیں ہیں۔ اسی طرح مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 10 سال قید میں رہے۔ مولانا ظفر علی خان جو زمیندار اخبار نکالا کرتے تھے اور بہت مشہور شاعر بھی تھے، تقریباً 12 سال انہوں نے قید کے اندر رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، یہ لوگ تقریباً 11 سال تک جیلوں میں رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو غبار خاطر ہے بہت معروف کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کو غبار خاطر ضرور پڑھنی چاہیے۔ غبار خاطر احمد نگر کی جیل میں لکھے ہوئے اپنے دوست کے نام خطوط، فرضی انداز میں بہترین کتاب۔ 11 سال جیل میں رہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی بہت سخت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو یہ بلا وجہ کے، بلا کسی قصور کے یہ جیلوں میں ڈالا جانا یہ پیغمبروں کی بھی سنت رہی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم یوں ہی سرسری پڑھ لیتے ہیں کہ جیل میں ڈالا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں ڈالے جانے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، نقل کیا ہے، اور وہ جو کیفیت جب بیان کرتے تھے، ہر مرتبہ جب اس کیفیت کو بیان کرتے تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود بہت رو لیا کرتے تھے،
جب کبھی حضرت یوسف کو جیل میں ڈالے جانے کا واقعہ وہ بیان کرتے تو زار و قطار آنسوں سے رونے لگ جاتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حدیث تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، روح المعانی کے جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 237 پر یہ عبارت نقل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ فرماتے ہیں کہ عمر بہ علیہ السلام وحمل علی حمار، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے جانے کا حکم دیا گیا۔ وحمل علی حمار، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، دیکھیں وقت کے نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے، ایک جھوٹے الزام کے باوجود ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور جیل میں کس طرح ڈالا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے فحمل علی حمار، حضرت کو گدھے پر سوار کیا گیا۔ وضرب معہ الطبل، اور جب ان کو لے جایا جا رہا تو دف وغیرہ بجائی جا رہی ہے، طبلہ بجایا جا رہا ہے۔ ونودی علیہ فی اسواق مصر، اور جب ان کو لے جایا جا رہا ہے سوار کر کے اس طریقے سے، تو پورے مصر کے بازار سے جہاں سے ان کو لے جایا جا رہا ہے آوازیں کسی جا رہی ہیں، ان یوسف العبرانی راود سیدتہ، آواز کیا لگائی جا رہی ہے؟ یعنی لے کر جا رہے ہیں گدھے پر سوار کر کے، طبلہ بھی بج رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بانگی چل رہا ہے جو آواز لگاتا ہے، وہ آواز لگا رہا ہے کہ یوسف العبرانی راود سیدتہ، اس عبرانی غلام نے اپنی مالکن کے اوپر غلط نظر ڈالی ہے، فہذا جزاؤہ، اور یہ اس کی سزا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ وکان ابن عباس کلما ذکر ھذا بکا، کلما ذکر ھذا بکا، راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس جب کبھی اس واقعے کو بیان کرتے تو رو لیا کرتے۔ اب سوچیں، یہی وہ عزیز مصر ہے جس نے منہ بولی قیمت دے کر حضرت یوسف کو خریدا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے بقدر چاندی اور زیورات دے کر حضرت یوسف کو خریدا تھا، اور اس عزم کے ساتھ خریدا تھا کہ یوسف کو منہ بولا بیٹا بنانا ہے، اس عزم کے ساتھ خریدا تھا کہ یوسف کو منہ بولا بیٹا بنانا ہے۔ لیکن بیوی کے کہنے پر، یہ جانتے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور قصوروار اس کے اپنی گھر کی عزت ہے، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو رسوا کرنے کی یہ ناکام کوشش اس نے کی۔ اللہ اکبر، کتنے تعجب کی بات ہے، سوچیے آپ۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پھول جہاں بھی کھلتا ہے مہکتا ہے، پھول جہاں بھی کھلے گا مہکے گا۔ اگر وہ سلم علاقے میں اگر کسی نے کیا پھول کی کاشت کی، گلاب کی، تو کیا گلاب سلم علاقے میں اگنے کی وجہ سے اس کے اندر خوشبو نہیں ہوگی؟ پھول جہاں کھلے گا وہاں مہکے گا۔ شمع جہاں روشن ہوگی وہاں سے تاریکی ختم ہوگی، جہاں شمع روشن ہوگی وہاں سے تاریکی کا خاتمہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور خوشبو جہاں جائے گی وہاں اس کے دیوانے آئی جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی تھی، جو مقناطیسی شخصیت تھی، آپ کی اس مقناطیسی شخصیت نے سارے جیل والوں کو مسخر کر لیا۔ خود جو جیلر تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا، مرید، حضرت یوسف علیہ السلام کا مرید ہو گیا، اور اتنا معتقد ہو گیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جیل کے سارے انتظامات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ یوسف علیہ السلام اگرچہ جیل میں تھے لیکن آزاد تھے، جہاں چاہتے چلتے، جب چاہتے ملتے کسی سے، کسی بھی قیدی کے کوٹری میں، بیرک میں چلے جاتے، کسی سے بھی بات کرتے۔ عموماً قیدیوں کو ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یوسف علیہ السلام آزاد تھے، جس سے چاہتے ملتے، جس کے پاس جاتے چلے جاتے، اور اس موقع کا حضرت یوسف نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ کوئی اگر قیدی بیمار ہیں
اس کے پاس جاتے، اس کی عیادت کرتے، مزاج پرسی کرتے، اور اگر کوئی بہت زیادہ مایوس ہو گیا یا کسی کو سزا ہونے والی ہے اور وہ ڈر رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس کو تسلی دیتے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جیل میں اگر کوئی ہے تو دو ہی شکلیں ہیں کہ بھئی یا تو انہیں جیل میں رہے گا، گھر والے اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے، انہیں جو ہے تو ذہنی طور پر پریشان ہوگا، اس کو تسلی دیتے، یا پھر یہ بھی ہوگا کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے لیے سزا کی تاریخ طے ہوگی اور سزا کی تاریخ آنے تک جیل میں قید ہے، تو ان کو بھی تسلی دیتے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کام یہ بھی کیا کرتے تھے کہ ہر لمحہ جیل کے قیدیوں کی اصلاح کی فکر میں مگن رہتے تھے اور اصلاح کا کام کیا کرتے تھے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو ساتھ ہی ساتھ دو اور لوگوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اب یہ دو کون تھے؟ ان دو کے بارے میں یہ بات آتی ہے روایتوں میں کہ وہ دونوں بھی مصر کے بادشاہ کا نام بتایا تھا شاید نہیں، ریان بن ولید، مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید، وہ جو دو قیدی حضرت کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے تھے ان میں سے ایک مصر کے بادشاہ کا باورچی تھا، شیف تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ساقی تھا، شراب یا جو بھی ہے اور پانی وغیرہ پلانے کی خدمت پر مامور تھا۔ یہ دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ اب ان دونوں نے چند ہی دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے معمولات کو اور آپ کے مزاج کو اور آپ کی شخصیت کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جیلر تک متاثر ہو گیا، تو یہ قیدی بھی متاثر ہو گئے۔ اور ایک دن ان دونوں نے موقع پا کر حضرت کے پاس آ کر اپنا ایک خواب بیان کیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں بہت نیک آدمی لگتے ہیں۔ کیا بولے؟ آپ ہمیں نیک آدمی لگتے ہیں۔ اب وہ دو کون تھے، ان کے نام کیا تھے؟ روایتوں میں ان کے نام بھی آتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ جو باورچی تھا اس کا نام ابوحا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ یونا تھا، اور ساقی جو تھا پانی یا شربت یا شراب پلانے والا جو بھی تھا اس کا نام مخلا یا غالب تھا۔ بہرحال ان کے ناموں سے ہمیں سروکار نہیں۔ وہ دو بندے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہو گئے اور آ کر اپنا خواب انہوں نے حضرت کو سنایا۔ خواب کیا سنایا انہوں نے؟ کہا کہ آپ ہمیں بڑے بھلے آدمی دکھتے ہیں، نیک آدمی، آپ ہمیں نیک آدمی دکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے محبت کا اظہار کیا حضرت سے اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ محبت ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے ساتھ محبت مت کرو، مجھ سے محبت مت کرنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میری زندگی میں جس نے بھی مجھ سے محبت کی اس کے محبت کرنے کے بعد مجھ پر مصیبت آئی۔ حضرت کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت سے بہت محبت تھی، محبت کا اظہار کیے، کنویں میں پہنچ گئے حضرت یوسف، مصر میں آئے اور گورنر نے گھر پر لے کے گیا، زلیخا نے محبت کا اظہار کیا، جیل میں پہنچ گئے حضرت، پہنچے نا؟ تو حضرت نے کہا اللہ کے واسطے مجھ سے محبت مت کرو، میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھ سے بس اللہ محبت کرے۔ کون محبت کرے؟ اللہ محبت کرے۔ اس لیے کوئی اگر محبت کا اظہار کرے نا تو کیا کہنا چاہیے؟ ارے بھئی اللہ محبت کرنا اپنے سے، آپ کی محبت نہیں چاہیے، آپ کی محبت نہیں چاہیے، اللہ کی محبت ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے، میں شاید اپنے پاس جو فجر کے بعد کی تفسیر میں کئی بار زبانی پڑھا چکا ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں
اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ان اعمال کی محبت میرے دل میں پیدا کر دیجئے جن سے آپ کی محبت مجھے حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال کرنا چاہیے، کسی اور کی محبت اور شغف کا انکار ہونا چاہیے، یہ علماء لکھتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر نے بیوی سے کہہ دیا میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، بولے تو بیوی اگر بول دیا جی محبت کا اظہار مت کرو، بولے تو یہ دوسری دکان کھل جائیں گی، وہاں نہیں بولنا پڑتا، وہاں نہیں بولنا، وہاں تو جتنا شوہر زیادہ بولے اتنا اللہ سے دعا کرنا اللہ اور محبت ڈال دے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہیں بولیں گے آج مولانا نے پڑھا دیے کہ کوئی اگر محبت کا اظہار کرے تو اس کو سیدھا بول دو کہ بھئی آپ کی محبت نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف اللہ کی محبت چاہیے۔ یقیناً اللہ کی محبت چاہیے، لیکن اگر شوہر اظہار کرے تو بولنا اور زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ کا مطالبہ ہونا چاہیے، لیکن کوئی اور کہے تو غلط۔ بہرحال وہ دو لوگوں کو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نیک کیسے نظر آ گئے؟ وہ تو جیل میں ابھی ساتھ میں آئے نا، تو نیکی کا اندازہ کیسے ہوا؟ ان دونوں کو حضرت کی نیکی کا اندازہ کیسے ہوا؟ اس پر ایک شعر یاد آ رہا، وہ سنا دیتا ہوں۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ کیا مطلب ہے؟ عقل مندوں سے چھپی بھی نہیں رہتی ہے بات، جب ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون جو ہے نیک ہے اور کون بد ہے۔ بہرحال وہ دونوں میں آئے اور انہوں نے حضرت یوسف کے سامنے اپنا خواب رکھا۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ خمر، عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں، اور خمر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ خمر کے معنی آتے ہیں اصل میں عربی میں چھپانے کے۔ کس چیز کے آتے ہیں؟ چھپانے کے، کسی چیز کو چھپا دینا۔ یسمی الخمر خمرا لأنہ یخامر العقل، شراب کی تعریف کی گئی، یسمی الخمر خمرا لأنہ یخامر العقل، شراب کو شراب اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی عقل کو چھپا دیتی، ڈھانک دیتی ہے، پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اس لیے اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا زہر بھی ہوتا ہے، ایک ترجمہ اس کا زہر بھی ہوتا ہے۔ اور لغت میں جو ہے اردو کی اور فارسی کی لغت میں خمر جو ہے انگور کی شراب کو بھی کہتے ہیں، انگور کی، انگور کو شراب کی بیٹی کہتے ہیں نا، انگور کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کی بیٹی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، ایک بات یاد آ گئی آپ کو۔ مولانا مفتی سلمان قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے اہل حدیث مکتب فکر کی، اور بہت زبردست ان کا کام رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی رحمت عالم کے نام سے لکھی ہے، ایسی بہترین سیرت لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں شراب کے بارے میں ایک بات لکھی ہے کہ شراب انگور سے بنتی ہے، اور انگور کو شراب کی بیٹی جو کہتے ہیں، تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ بات سے بات یاد آ گئی، بتا دیتا ہوں۔ ایران کا بادشاہ تھا دور اسلام سے پہلے، جمشید نام تھا، شاہ ایران جمشید، اس کو انگور بڑے پسند تھے، جمشید کو، شاہ ایران جمشید کو انگور بڑے پسند تھے، بہت رغبت سے کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت انگور آ گئے اس کے پاس، تو اٹھا کر رکھ دیے گئے، اور اتفاق سے وہ انگور استعمال کرنا کھانا بھول گیا۔ 2-4 دنوں کے بعد یا 1 آدھ ہفتے کے بعد اس کو یاد آیا، ارے بھائی اپنے پاس انگور آئے ہوئے تھے۔ اس کا تذکرہ کیا، وہاں دیکھا گئے تو انگور موجود تھے، لیکن وہ سڑ گئے۔ کیا ہو گئے؟ سڑ گئے، زیادہ تھے شاید، خراب ہو گئے۔ تو کہا بھائی یہ تو خراب ہو گئے، اس کو دباؤ مٹی میں کہیں لے جا کے۔ تو وہ برتن اٹھایا گیا انگور کا، اور لے جا کے اس کو ایک زمین میں
گاڑ دیا انہوں نے، دفنا دیا، پھینک دیے، جو بھی ہے، ایک کھڈا وڈا ہوگا بہرحال جیسا بھی ہے، پھینک دیا اسے۔ اسی شاہ ایران جمشید کے پاس ایک باندی تھی اور اکثر اس کے پیٹ میں تکلیف رہا کرتی تھی، اور وہ تکلیف ناقابل برداشت، تکلیف ناقابل برداشت۔ ایک مرتبہ ایسے ہی اس کو تکلیف ہوئی، درد ہوا پیٹ میں، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ مولانا قاضی سلیمان صاحب نے لکھا کہ اس نے اپنی خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ اب سوچا کہ کھاؤں کیا، خودکشی کیسے کروں؟ تو اچانک اس کو شاہ ایران کے الفاظ یاد آ گئے۔ انگور کو دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ یہ تو سڑ گئے، زہر بن گیا، اس کو پھینک دو۔ اس نے کہا تھا یہ سڑ گئے اور زہر بن گیا ہے، اس کو پھینک دو اٹھا کے۔ تو اس نے سوچی وہ زہر بن گیا بولے تھے بادشاہ سلامت، جا کے وہی کھا لیتی ہوں تو اپنی جان سے چھٹکارا مل جائے۔ اس نے گئی اور وہ جو سڑے ہوئے انگور تھے اس کو جو ہے تو نچوڑ دیا، اور نچوڑ کے اس کا جو عرق نکلا اس کو پی گئی۔ انہیں مرتی تو کیا، جھومنے لگ گئی، نشہ چڑھ گیا سر پر، تو نشے میں جھومنے لگ گئی، ناچنے لگ گئی، اور عقل ظاہر سی بات ہے ایک سے ایک کیسا حال ہوتا۔ وہ ایک شرابی تھا خوب پیے والا، اور آ کے جو ہے عربی کے کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں گر گیا، ایک کتا ادھر سے گزر رہا تھا، کتے نے دیکھا اس کو، تو کتے کی عادت رہتی کوئی چیز انہوں زبان سے چاٹنا شروع کر دیتے، انہیں دھت پڑا ہوا نشے میں، کتے نے آیا اور زبان سے اس کے منہ کو چاٹنا شروع کر دیا، زبان نکال رہا ہے، چاٹ رہا ہے، انہیں نشے میں دھت، اور اس کو کہتا ہے یا سیدی لا تفسد من دیلک بتنظیف فمی، کہ او جناب والا میرا منہ صاف کر کے اپنے رومال کو خراب مت کیجیے۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے وہ رومال کون سا تھا، نشے میں، تو اس نے بھی پیلی، بہرحال ناچنے لگ گئی، اور جب ناچتے ہوئے ایک دم عقل سے یہ ہو گئی اور نشہ چڑھ گیا، دربار میں ویسی جھوم رہی۔ بادشاہ بولا رہے بھائی اس کو کیا ہو گیا، معلوم کیے گا۔ جب ہوش میں آئے گی، ہوش میں آنے کے بعد اس کو پوچھے کیا ہو گیا تھا، کیوں ایسا کرے، تو انہوں نے پوری رودات سنائی کہ میں مرنے کے ارادے سے وہ پی گئی تھی، مگر مزہ بہت آیا، اور بعد میں کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ تو انہیں تو ہوش میں آ گئی، باقی اس پہ گر گئے، کس پہ، شراب پر مطلب۔ اور اس کے بعد سے اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ میں پڑ گیا، میں زہر کو بھی کہتے ہیں جو فارسی میں، اس نے میں کا لفظ استعمال کیا تھا، اور میں اس کو بھی کہتے، تو یہ اس کی رودات بات سے بات آ گئی، سنا دیا میں نے۔ جام جم، جام جہاں نما، سنے کی نہیں؟ جام جم کس کو کہتے ہیں؟ آپ بولیں گے مولانا تفسیر میں، اب جو لفظ آیا وہ لفظ سے باتیں نکلتے چلتی، سنا دیتا ہوں، چلیے۔ انہی ایرانی بادشاہوں کے دور میں ایک ساغر ہوتا تھا، پیالہ۔ اب اس سے نہیں سمجھو گے آپ کو بچوں کو جو دوا پلانے کا جو ڈھکن رہتا اس سے سمجھانا پڑے گا۔ وہ ڈھکن پہ لکھ کے اعلیٰ رہتا 1 ml 1.5 ml 2 ml 2.5 تو ساغر رہتا تھا ایسا، اور اس پر 7 خط رہتے تھے، لکیریں، ساغر پر تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس سے 7 خط رہتے تھے، اور وہ جو آخری جو رہتا تھا 7واں، جو خالص شراب بغیر کسی ملاوٹ کے یہاں تک پیتا تھا اس کو انہوں پکا شرابی سمجھتے تھے، اور اس ساغر کو جام جم کہا جاتا، اس ساغر کو جام جم۔ تھوڑا سا اردو کے یعنی کہ رسیہ لوگ ہیں یہاں، اس لیے ساری چیزیں بتا رہا ہوں، تو اس کو جام جم کہتے تھے، اور جہاں نما بھی کہتے تھے۔ جہاں نما اس لیے کہ انہیں یہ پی کے جو ہے تو پھر پورے دنیا کے چکر لگاتا جگہ پہ بیٹھ کے، اس لیے جہاں نما۔ بہرحال تو اس میں سے ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کے ٹوکرے کو اٹھائے ہوئے ہوں، روٹی کے ٹوکرے کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ اس کی ہمیں تعبیر بتا دیجئے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب ان لوگوں نے یہ خواب اللہ کے اور رسول حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا، تو یوسف، اللہ کے نبی حضرت یوسف کے سامنے اس خواب کو رکھا،
تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دینی چاہیے تھی، لیکن حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ پہلے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگوں نے خواب تو میرے سامنے رکھا ہے اور ابھی اپنا دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، کھانا آنے سے پہلے پہلے آپ فکر مت کرو، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے کچھ باتیں کر لیں گے ہم لوگ۔ اب دیکھیے یہ بات، انبیاء کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ہر لمحہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر اللہ کی وحدانیت کا درس دینے میں مگن رہتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ جو آیت ابھی جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے نا، اس سے ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے انبیاء کا وتیرہ کیا رہا کرتا تھا کہ پریشانیوں کے باوجود، حالات کی مار جھیلنے کے باوجود، خود مشکل میں ہونے کے باوجود، خود پریشانی سے دوچار ہونے کے باوجود، جو ان کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، انبیاء کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ مصیبتوں میں ہونے کے باوجود بھی قریبی ساتھیوں کو تسلی دیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام خود بھی جیل میں ہیں، ٹھیک ہے کہ جیلر آپ کا معتقد ہو گیا، ٹھیک ہے کہ اس نے آپ کو پوری آزادی دی، لیکن یہ اس کی مہربانی تھی۔ آزادی تو بہرحال 100% حاصل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھیے یوسف علیہ السلام کا جیل میں طرز عمل کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت جو پریشان حال ہوتے تھے، جو فکر مند رہا کرتے تھے، جو اپنی آنے والی سزا کو سوچ کر بے حال رہا کرتے تھے، یا جو اپنی مستقل قید و بند کی صعوبتوں کو سوچ کر نڈھال ہوا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تسلی دیا کرتے۔ یہی انبیاء کا وتیرہ ہوا کرتا ہے۔ خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دیکھ لیجئے معمول مبارک کیا تھا۔ غزوہ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں اور پریشانی میں آ کر اپنے پیٹ کے پتھر بتا رہے ہیں، آپ ان کو تسلی دیتے ہوئے اپنے پیٹ پر مزید 2 پتھر بتا رہے ہیں۔ مل کر گھل کر ہر وقت کیسے لوگوں کے دماغ کو، دلوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے، یہ نبی کا کام ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت لوگوں کو کفر کی مذمت کی طرف ان کے دماغ کو لے جایا کرتے تھے کہ دیکھیے اصل کامیابی یہ ہر شخص جان لے کہ اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان مان لے اور اس کو قادر مطلق سمجھے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جائے۔ حضرت یوسف نے ان سے فرمایا لا یأتیکما طعام، تمہارا کھانا بھی نہیں آ پائے گا، جیل میں جو کھانے کا وقت ہے وہ کھانا بھی نہیں آ پائے گا کہ میں جو ہے تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں۔ اور ایک داعی کی، ایک مبلغ کی، اور جو صحیح معنی میں جس نے اللہ کے پیغام کو پہچانا، لوگوں تک پہنچانے کے مشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اس کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی لمحہ اس معاملے میں ضائع نہیں کرتا ہے، رسمی کاموں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، ہر لمحہ 24 گھنٹے وہ داعی ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف نے یہی کام کیا کہ قیدیوں کو چاہتے تو فوراً تعبیر بتا دیتے، لیکن ان کو دیکھا کہ یہ مجھ سے مانوس ہیں، اور اس دوران یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کو سزا ہونے والی ہے، سزا کا سوچ کر ہو سکتا ہے کہ وہ قیدی یہ ان کے جو بھی معبود رہے ہوں گے، جس کو بھی وہ خدا سمجھتے ہوں گے، جس کو بھی وہ جو ہے بھگوان سمجھتے ہوں گے، ان کے آگے سر جوڑتے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، پرارتھنا کر رہے ہوں گے، مانگ رہے ہوں گے کہ ہم کو بچا دے، ہم کو جو ہے تو اس سے زندہ نکال دے، اس طریقے کا عمل کر رہے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو آبزرو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں حضرت یوسف نے دیکھی ہوگی، اور ان کو حضرت یوسف کو یہ محسوس ہوا کہ یہی وہ موقع ہے جب جو ہے مجھے ہتھوڑا مارنا چاہیے، لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار دینا چاہیے۔ کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ یہی چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں آزمائی، اور ان لوگوں کو بٹھا کر سب سے پہلے تو عقلی دلیل دی، اور ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ تو بتاؤ، آپ کی نظر میں ایک خدا بہتر ہے یا ہزاروں خدا بہتر ہے؟ عقلی دلیل ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، بھگوان ایک ہے، سبھی بولتے۔ آج بھی ہندو مشرک مکہ جو تھے
وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے. مشرکین مکہ بھی اور آج کے مشرک بھی اللہ کے منکر نہیں ہیں. یہ جتنے ہندوز ہیں جو مسلمانوں کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ بہت نفرت ہے، یہ بھی خدا کے منکر نہیں ہیں. یاد رکھ، خدا کی ذات کے منکر نہیں ہے، یہ مشرک ہے. آج بھی ان سے پوچھو خدا کہاں ہے، ایشور کہاں ہے، تو ہاتھ کدھر اٹھائیں گے؟ مندر کی طرف نہیں اٹھائیں گے، اوپر اٹھائیں گے. ایشور اللہ کے ماننے والے لیکن اللہ کے منکر نہیں ہیں. لیکن اللہ کے اوتار بنا دیے، خدا کے، بھگوان کے اور ایشور کے انہوں نے اوتار بنا لیے اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر لیے. یہ ان کا قصور ہے، اور جو بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا ظلم ہے. بہرحال حضرت یوسف نے دلیل دی. اب ایک دو باتیں کہنی ہیں مجھے اور آج کے درس کو مختصر بھی کرنا ہے. دو وجہ ہیں. ایک وجہ آپ جانتے ہیں، دوسری وجہ نہیں جانتے. ایک وجہ جو یہ بچے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تہنیتی تقریب ہے اور پورا جوش اسی کا ہے، پورا جوش و خروش اسی کا ہے. دوسری وجہ یہ کہ میں بھی جلدی میں ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بھی تھوڑا جلدی میں ہوں، تو اس لیے آج درس مختصر کرنا ہے. تو ایک دو باتیں جو خواب وغیرہ دیکھے تھے اس کے حوالے سے بول کر پھر ہماری جو تہنیتی تقریب ہے اس کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ. میں نے آیتیں تو بہت پڑھی ہیں لیکن ایک ہی آیت ہوئی ہے اور اسی کا میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے. آیت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، لمبا چلے گا اگر آگے چلیں گے تو. بہرحال خواب کے بارے میں اس سے پہلے کچھ باتیں میں بتا چکا ہوں. اکثر ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا، لوگ آ کے پوچھتے رہتے کہ مولانا یہ خواب دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے. اس لیے دو چار باتیں خواب کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. خواب کے تعبیر کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواب کی تعبیر پوچھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہر کسی سے بالکل بھی خواب بیان کر کے اس کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. اس لیے کہ آپ نے پہلی مرتبہ جس کو خواب بیان کیا اور اس نے تعبیر جو بیان کر دی تو اللہ تعالیٰ اس تعبیر کو ویسے ہی کر دیتے ہیں جیسے اس نے بیان کیا. اس لیے ہر کسی کو خواب نہیں کہنا چاہیے. اور خاص طور پر 4 قسم کے لوگوں سے تو خواب کی تعبیر بالکل نہیں پوچھنی چاہیے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھی ہے کہ 4 طرح کے لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. پہلے بے دین لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، جو فاسق ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں جو روٹین ان کی لائف کی ہوتی ہے وہی چیزیں ان کے دل و دماغ میں گردش، انہی کے نہیں، ہر انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں وہی چیزیں گردش کرتی ہے. ہر انسان. آپ بے دین سے، گنہگار سے، فاسق سے، شرابی سے، کبابی سے خواب کی تعبیر پوچھو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل و دماغ میں جو چیزیں گردش کر رہی ہوگی اسی سے متعلق اسی میں سے کوئی چیز بول دے گا. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ خواب کی تعبیر اگر آپ نے پہلی مرتبہ کسی سے پوچھی تو جو تعبیر وہ بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اس تعبیر کو پورا فرما دے. اس لیے گنہگاروں سے، بے دینوں سے، فاسقوں سے، بے نمازی سے، ان لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے عورتوں سے بھی نہیں خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے. اس لیے کہ عورتیں دل سے زیادہ سوچتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، دل سے زیادہ سوچتی ہیں اور بے قابو ہو جاتی ہے بسا اوقات جذبات میں. دماغ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو مردوں کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے. وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، اس نے پیدا کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے انسان مرد کے مقابلے میں ان کی گواہی کو آدھا رکھا ہے تو ہم کتنا ہی کچھ کہہ دیں لیکن اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مصلحت وہ اٹل ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. ہاں یہ کہ بہت کوئی پڑھی لکھی ہے، اسکالر ہے، عالمہ ہے، بہت بڑی دانشور ہے اور سمجھداری کی بات کر سکتی ہے اور اس حوالے سے کچھ پڑھا ہے تو ان کے سامنے بیان کر بھی دے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. یعنی حرام نہیں ہے عورتوں سے پوچھنا. ہر عورت یکساں نہیں ہوتی ہے. کوئی ظاہر سی بات ہے کہ انٹلیکچل بھی ہوگی، پڑھی لکھی بھی ہوگی، سوجھ بوجھ والی ہوگی تو سنجیدہ قسم کی جو ہو ان سے پوچھ سکتے ہیں. جاہلوں سے، اور جاہلوں سے مراد جو دین کے بنیادی علوم سے ناواقف ہو، ایسے لوگوں سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر
دشمن سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا، الٹا سیدھا بول دیا تو ہو جاتا، دشمن سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من رآ رؤیا فلا یقصها الا علی حبیب او لبیب۔ آپ نے فرمایا من رآ رؤیا، جس نے کوئی خواب دیکھا، فلا یقصها الا علی حبیب او لبیب، تو اس خواب کو صرف اپنے کسی دوست کو یا کسی عقل مند کو بیان کرنا، کسی تیسرے شخص کو بیان نہیں کرنا، اپنے حبیب کو یا اپنے لبیب کو۔ لبیب بولے تو عقل مند۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو بار بار آپ نے اس میں ایک جملہ پڑھاؤں گا، یا اولو الالباب، الباب لبیب سے ہے، لبیب کہتے ہیں عقل مند کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خواب اگر دیکھے تو یا تو حبیب کو بتانا یا لبیب کو۔ اب حبیب کو بتانا بولے تو آپ لوگ ڈھونڈتے پھر جائیں گے، کسی خواب دیکھے تو حبیب بھائی کون ہے اپنے گلی میں، حبیب بولے تو دوست، حبیب بولے تو ہاں، نہیں تو حبیب بھائی کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ آج میں نے خواب دیکھا، مولانا کے سامنے نہیں جانا، مولانا تفسیر میں بول دیں گے خواب، چلو اپن حبیب بھائی کو ڈھونڈتے پھریں گے، مولانا نے بول دی تھا، ایسے نہیں کرنا، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، حبیب بولے تو کسی دوست کو۔ بہرحال، اور خواب کس کو بتانا چاہیے پھر؟ یہ دو چیزیں میں نے بتا دیا۔ اور خواب کے معاملے میں یہ بہت عجیب علم ہے، اس کے ایک زبردست عالم تھے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین، زبردست خواب کے تعبیر بیان کرنے کے ماہر تھے، اور ان کے خواب کی تعبیر کی عجیب عجیب خواب کی تعبیریں انہوں نے بیان کی، ایک ہی خواب کے کئی تعبیریں دیا کرتے تھے اور وہ سچ بھی ہو جاتی تھی۔ میں اس سے پہلے شاید بیان کر چکا ہوں، ایک صاحب نے خواب دیکھے کہ گھر میں جو ہے تو آگ لگ گئی، حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا میرے گھر میں آگ لگ گئی۔ حضرت نے کہا بھائی جاؤ مبارک ہو، بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہے گھر میں، ذرا کھدائی کرو۔ گئے تو واقعتاً خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اب چند مہینے گزرے ہوں گے کہ پھر ایک شخص آیا، اس نے بھی خواب دیکھا، کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا گھر میں آگ لگ گئی، کہا کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، گھر بھی گر سکتا ہے، جا کے بچا لو۔ اور گئے تو دیکھا وہاں گھر میں واقعتاً جو ہے تو گھر گرا یا آگ لگ گئی، جو بھی ہے۔ ان کے شاگرد جو پہلے خواب جس نے بیان کیا تھا اس وقت سنے تھے اور اب بھی سنے، انہوں نے حضرت سے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، ایک کو خزانہ دلا دیے، ایک کا گھر برباد کر دیے، خواب تو ایک ہی ہے، خواب تو ایک ہی ہے کہ گھر میں آگ لگی، ایک کے گھر میں واقعتاً آگ لگا دیے اور ایک کے گھر خزانہ دلا دیے۔ تو حضرت نے کہا پہلے نے جو خواب دیکھا تھا جس کو خزانے کی تعبیر دیا، اس نے سرما کے موسم میں خواب دیکھا تھا۔ کون سے موسم میں؟ سرما کے موسم۔ اور سرما کے موسم میں لوگ یوں بھی آگ جلا کر جو ہے تو سیکتے ہوئے بیٹھ جاتے، اور وہ سیکتے بیٹھے تو بہت مزہ آتا، سیکتے بیٹھے تو مزہ آتا، اچھا لگتا۔ تو پھر اچھی لگنے والی چیز نقصان دہ ہو سکتی کیا؟ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کو پٹھے کو کچھ تو بھی مال ملنے والا ہے۔ ہاں، اور دوسرے نے جو خواب دیکھا وہ سخت گرما کے موسم میں دیکھا، اور گرما کے موسم میں تو تھوڑی سی ہلکی سی تپش ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا، آگ سامنے جلا دیے تو ہائے توبہ کرنا خالی اس نے۔ تو حضرت نے کہا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کو کیا ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ ایسی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ حضرت ایک شخص کو میں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اذان دے رہا، تو حضرت نے بولے مبارک ہو، اس کو حج نصیب ہوتا، واقعتاً حج کو چلے گئے انہوں۔ اور پھر ایک شخص کے بارے میں آ کے کسی نے کہا حضرت میں نے فلاں شخص کو دیکھا کہ انہیں اذان دے رہا، ایسا خواب دیکھا میں۔ تو حضرت نے کہا ارے افسوس ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا، دیکھو۔ ہاں، اب لوگ پریشان ہو گئے، حضرت یہی خواب دیکھے تو اس کو حج کرا دیا آپ نے، انہوں نے بھی یہی خواب دیکھے تو آپ اس کے ہاتھ کٹوا دے رہے، آخر ماجرا کیا ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا جس کے بارے میں تم نے کہا کہ پہلا جس کو میں نے حج کرایا تو اس کی شخصیت کو میں نے دیکھا، تم نے کہا نا فلاں شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ خواب میں اذان دے رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ دیندار آدمی ہے، وہ کیا ہے؟
دیندار آدمی ہے، اس کی زندگی میں دینداری کے اثرات زیادہ ہیں۔ تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہاں پر اذان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو مجھے لگا کہ یار یہ دیندار آدمی ہے، اذان دے رہا، حج کو جاتا ہی نہیں، اس لیے میں نے بول دیا کہ یہ حج کرے گا۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، حالانکہ خواب میں اس نے اذان دیا، تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس کی پرسنالٹی کو دیکھا، شخصیت کو دیکھا، تو اس کی شخصیت مجھے لگی کہ دینداری کے اثرات مجھے نظر نہیں آئے۔ تو میں نے اذان کے لفظ کو قرآن میں پھر ڈھونڈا ایسے شخص کے بارے میں، تو قرآن کے اندر ایک آیت نظر آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ یہ اسی سورہ یوسف کی آیت ہے، آگے آئے گی آپ کے پڑھنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے حقیقی بھائی ملے تھے، بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے تھے، اور بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، مگر قانوناً روک نہیں سکتے تھے، قانوناً بغیر ویزے کے، جیسے آج بھی آپ کہیں رک نہیں سکتے، تو ہو سکتا ہے وہاں کے بھی کچھ رول ریگولیشنز ہوں گے، تو قانوناً روک نہیں سکتے تھے۔ تو اس کو قانون کے دائرے میں کیسا لانا ہے، اس کی تعبیر، اس کی ترکیب یہ بتائی گئی تھی حضرت یوسف کو، کہ ان کے یہاں یہ قانون تھا مصر میں کہ اگر کوئی مصر میں باہر کا آ کر چوری کرتا تو اس کو وہیں پر غلام بنا کر رکھ دیا جاتا، اس کو اس کے وطن میں واپس نہیں جانے دیا جاتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کو وہاں سزا دیتے اور اس کے بعد اس کو ڈپورٹ کر دیتے، باہر بھیج دیتے اس کے ملک میں۔ وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں بالکل رکھ دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ ترکیب اللہ کے حکم سے کی تھی کہ اپنا جو خاص استعمال کا برتن تھا وہ حضرت یہ بنیامین کے سامن میں رکھ دیا تھا، اور پھر بعد میں ایک ندا لگانے والے بانگی نے اذان لگائی تھی وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ وہ قافلے والو تم تو چور لگتے ہو، چور۔ اور چور بولے کیا چوری ہوا؟ کہا کہ بادشاہ کا لوٹا چوری ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا ایسا نظر آ رہے ہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پکڑا جائے گا اس کو ہم اپنے پاس روک دیں گے۔ بہرحال یہ آیت حضرت کہتے ہیں کہ مجھے یاد آ گئی، اور وہاں چوری کا لفظ بھی اذان کے ساتھ میں ہے، اس سے میں نے اندازہ لگا دیا کہ یہ شخص چوری کرے گا، اور پھر چوری کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور پھر اتفاق ایسا ہی ہوا کہ جس کے بارے میں حضرت نے کہا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس نے پھر ایک وقت کے بعد چوری کی اور سچ مچ بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ تو خواب کبھی بھی بیان نہیں کرنا، کس سے بھی خواب کسی سے بھی بیان نہیں کرنا، جس کو علم ہے اس کو ہی بیان کرنا، ورنہ جیسا بولے ویسا ہو جاتا۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا، لوگ دشمنی سے بولو، کچھ بھی بولو، اچھا بھی ہو جاتا، اس جلن سے بھی بول دیا بات اچھی ہو جاتی۔ اس کی مثال دوں آپ کو، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ؟ حضرت صفیہ کون ہے؟ حضرت صفیہ کون ہے جی؟ سبحان اللہ، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات مطہرات، ان کا نام معلوم ہونا چاہیے ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، پہلے یہودی تھی، ان کے شادی ہو چکی تھی، ان کے جو شوہر تھے پہلے جو یہودی تھے، ان کا نام سلام بن مشکم تھا، سلام بن مشکم حضرت صفیہ کا شوہر تھا۔ ایک دن حضرت صفیہ نے خواب دیکھے، خواب میں یہ دیکھے کہ ایک چاند جو ہے میرے گود میں آ کر اتر گیا، چاند، پورا چاند جو ہے دیکھ رہے کہ خواب حضرت صفیہ دیکھ رہی کہ ان کے گود میں اتر گیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سلام بن مشکم سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند میرے گود میں آ گیا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ خواب سنا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو ایک زور کا تھپڑ مار دیا، اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ وہ تھپڑ کا نشان ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، یعنی وقتی طور پر نہیں کہ ورم آ جاتا ہے، ول آ جاتا ہے اور وہ ورم تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ویسا نہیں، اس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ اس کا نشان جو ہے تو ثبت ہو گیا۔
اور اس نے تھپڑ مارنے کے بعد کہا بہت خوابہ دیکھ رہے ہیں، تم یہ چاہ رہے ہو کہ عرب کے کسی جو ہے تو بہت عزت والے سردار کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے، اور یہ کہہ کر تھپڑ مارا۔ تم یہ چاہتی ہو کہ عرب کے سب سے عزت دار شخص سے، سردار سے تمہاری شادی، اور تھپڑ مار۔ کچھ دن ہو گئے، خیبر کا موقع آ گیا، غزوہ خیبر چھڑ گیا، اور خیبر میں یہ سلام بن مشکم جو ہے وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، اور بہت سی عورتیں وغیرہ خواتین یہودیوں کی جو تھی وہ لے آئی گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی، وہ بھی جو ہے انہی عورتوں میں تھی جن کو لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، مسلمان ہو گئی، امہات المؤمنین میں سے مقام ان کا بن گیا۔ بہرحال ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے رخسار پر کچھ نشان ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ صفیہ یہ نشان کا ہے؟ تو حضرت صفیہ نے بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند میرے گود میں آ کر گرا ہے، اور میں نے اپنے پرانے شوہر سے، جو سابق شوہر تھا مر گیا مردود، اس سے پوچھا تھا، اس سے کہا کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا، تو اس نے زور سے تھپڑ مارا تھا، اور اب مجھے یاد آ رہا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ عرب کے کسی بہت ہی زیادہ عزت دار سردار سے تمہاری شادی ہو۔ اللہ کے رسول وہ تو گیا، لیکن اس کی بات سچی ہوئی کہ میری شادی آپ سے ہو۔ تو یہ ہے، تو خواب ہر ایک کو نہیں بولنا، جیسا بولے اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتے۔ اور ایک بات بتاؤں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے بات کہ خواب دیکھے تو کسی نے تعبیر بتا بھی دیے تو خواب کی تعبیر کتنے دنوں میں پوری ہوتی، خواب کی تعبیر کتنے دنوں میں پوری ہوتی۔ تو اس کا بھی اصول بیان کیا انہوں نے، حضرت نے، کہ اگر کسی نے عشاء کے وقت خواب دیکھا، عشاء کے بعد یعنی اول رات میں سو گیا عشاء کی نماز پڑھ کے، اور عشاء کے بعد خواب دیکھا، تو عشاء کے بعد خواب دیکھے تو خواب کی تعبیر پوری ہونے میں حضرت نے لکھا ہے 10 سال لگ جاتے، 10 سال لگ سکتے۔ کتنے؟ 10 سال۔ اور اگر کسی نے آدھی رات میں دیکھا تو حضرت نے لکھا ہے کہ 5 سال میں کبھی بھی پورا ہو سکتا ہے خواب۔ اور اگر کسی نے تہجد کے وقت یا سحر کے وقت دیکھا تو اس کی تعبیر چند ہی مہینوں میں پوری ہوگی، اس کی تعبیر چند ہی مہینوں میں پوری ہوگی۔ بہرحال وہ 2 جو قیدی تھے حضرت کے پاس آئے اور حضرت سے اپنا خواب بیان کیا، اور حضرت نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ جو علم ہے یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص سے بات نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا علم مخصوص ہوتا ہے۔ حضرت نے وہاں صاف کہہ دیا کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور پھر جو تعبیر تھی حضرت نے وہ تعبیر ان دونوں کو بتائی۔ اب تعبیر کیا تھی، تعبیر کو ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بس اتنی بات سمجھے کہ آج کا جو درس ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بنیادی باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے وہ یہ ہیں کہ ایک داعی کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ داعی ہر وقت اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا اور حکمت سے کام لیتا ہے۔ دوسرے خواب کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔